चाहे मरियम को कुछ बोलो, चाहे बिलाल को यौं पौं बोलो, कोई बात नहीं। अब मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाली। मेरी गलती थी, मैंने चाची जी से माफ़ी मांग ली। पहले तो मैं आयशा से मुखातिब हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यही सवाल किया कि आखिर गलती आपकी थी क्या? पूरे 6 महीने आपकी बहन को जलील किया गया, आप लोगों को यूट्यूब पर गंदा किया गया। उस वक्त तो ना ही अम्मा जी ने मुंह खोला, ना ही बेटियों ने मुंह खोला। हम सब्र करते हैं, हम सब्र करते हैं। और साथ ही मुझे बड़ी हैरत हुई आयशा की इस बात पे कि अब जब हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया तो आप लोगों को इतनी आग क्यों लग रही है, आप लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। मतलब ये इशारा है कमेंट्स वालों पे और सबसे ज़्यादा रिएक्शन वालों पे। मतलब कि हमें तुम लोगों ने इतना अरसा बेवकूफ़ बना के रखा, दोनों फैमिलीज़ ने मिल के हमें बेवकूफ़ बनाया, और आज जब इनके मामला सब कुछ सेटल हो गए हैं तो ये कहते हैं कि चुप, बिल्कुल चुप, अब एक लफ्ज़ मत बोलना। हमारे भी ख़ानदान में बड़े मसले मसाइल होते हैं। खुदा न ख्वास्ता हमारे जो आस पास के इर्द गिर्द के लोग हैं उनमें कितनी लड़के लड़कियों के रिश्ते ख़राब हुए हैं, घर ख़राब हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे ना सिर्फ लड़का लड़की के रिश्ते ख़राब होते हैं बल्कि दोनों ख़ानदान एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। ऐसे मामलात हो जाते हैं। लेकिन इनकी गैरत कहाँ चली गई कि इनको आज अपनी बेटी से ज़्यादा वो चच्ची अजीज़ हो गई। कोई बात नहीं अगर चच्ची ने मुझे रंगीला बोला, कोई बात नहीं अगर चच्ची ने मेरे भाई को यौं पौं बोला, कोई बात नहीं अगर मेरी चच्ची ने हमारी इज्जत उतारी। वो गुस्से की बहुत तेज़ है, मैं तो उनको बचपन से जानती हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज फिर से आयशा आ गई हैं अपनी सफाइयाँ लेके, क्योंकि आयशा ख़ुद भी अब कंटेंट जो है ना बनाने के लिए रिएक्शन वालों की मोहताज हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब रिएक्शन वालों की बातों का जवाब नहीं देंगी, जब अपनी सफाइयाँ पेश नहीं करेंगी तो व्यूज़ भी नहीं आएंगे। जो रिएक्शन वालों को कहा जा रहा है कि इनको तो अपना कंटेंट बनाना होता है, ये जो भी बात करते हैं अपने कंटेंट के लिए करते हैं। हमारे दरमियान तो सब कुछ ठीक हो गया। मेरी चच्ची गुस्से की बचपन से ही तेज़ है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आयशा के अपने ऊपर आमना उमैर के ऊपर बात आई तो वहाँ पे माफ़िया मांगने के लिए खुद ये लोग उनके आगे बिछ गए। मतलब कि चोर की दाढ़ी में तिनका, गलती भी वो करें और माफ़ी जो है उन्हीं से मांगी जाए। ये मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई। मैंने आप लोगों से शुरू में एक बात बोली कि हमारे इर्द गिर्द हमारे जानने वालों में अगर कहीं पे भी हमारे माशरे में भी अगर लड़का लड़की की डाइवोर्स हो जाती है कि मामलात ख़राब हो जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारे सगे रिश्तों में भी अगर ऐसी चीज़ हो जाए ना, चाहे वो आपके भाई बहन हो आपस में, कोई भी रिश्ता करीबी हो, तो वो अपनी औलाद की ना वजह से उन तमाम रिश्तों पे भी पानी फिर जाता है। कहते हैं ना कि जैसे बहन भाई ने आपस में अपने बच्चों की शादियां कर ली और भाई शादी के बाद मसले मसाइल हो गए और वहाँ पे डाइवोर्स हो गई, तो क्या होता है कि वहाँ पे ना सिर्फ उन लड़का लड़की की डाइवोर्स होती है, उनके रिश्ते ख़त्म होते हैं, बल्कि बहन भाई एक दूसरे की शक्ल देखने से मतलब ख़त्म कर देते हैं रिश्ता कि भाई हमने उनके लिए अब अपनी औलाद सबसे बढ़ के होती है। ये कैसे लोग हैं? इनकी गैरत कहाँ है? ये क्या माशरे को दिखा रहे हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आई। इनके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी हो गई कि वो चच्ची हैं, वो हमारी बड़ी हैं, उनको हम बचपन से जानते हैं, वो गुस्से वाली हैं। मतलब इसके लिए आज अपनी सगी बहन मरियम से ज़्यादा अजीज़ इसकी चच्ची हो गई। मतलब लोग अपने करीबी बहन भाइयों के रिश्तों को ठुकरा देते हैं अपनी औलाद की खातिर। इसको आज अपनी बहन की से ज़्यादा अजीज़ अपनी चच्ची और चच्ची के घर वाले हो गए। मेरा सवाल अब इनसे सिर्फ एक ही है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी किया कि आखिर तुम लोगों ने माफ़ी क्यों मांगी चच्ची से, ये तो बताओ ना। तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे बैठ के उनको गंदा किया, तुम लोगों ने तो सब्र के नारे लगाए, ना तुम लोगों ने पलट के उनको कोई जवाब दिया, ना तुम्हारी तरफ से किसी किस्म की मरियम के लिए कोई बात की गई, ना कोई जाके उनके साथ कोई लड़ाई की गई, कुछ भी तो तुम लोगों ने नहीं किया।
معافی کس چیज़ کی؟ رنگیلا انہوں نے تمہیں بولا، یوں پاؤں آج بلال کو بول دیا، یہاں تک کہ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ تم سارے ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، یہ تو صرف ویڈیو کے لیے تم لوگ ملتے ہو۔ پھر جی انہوں نے یہ جو باقی ریئیکشن والیاں جو تم لوگوں کے نام رکھتی ہیں اسی نام سے تم لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ مطلب تم لوگوں کے اندر کوئی غیرت نام کی چیز ہے عائشہ؟ ویسے تو تم بڑی پانچ عورتیں کرتی ہو، تو پھر آج تمہاری غیرت کہاں چلی گئی تھی اس وقت جب میں ریئیکشن والی تمہیں ہر وقت بولتی رہتی تھی کہ کیوں تم خان فیملی کو جواب نہیں دیتی؟ ہاں آج تمہارے منہ پہ چچی کا نام آ گیا، تم نے چچی کی بات کو سب دنیا والوں کے سامنے سچا کر دیا کہ ہاں عائشہ کی کال آئی تھی، عائشہ نے مجھ سے معافی مانگی، عائشہ نے ہم سے معافی مانگی کہ ہماری بہن نے بہت غلط کیا آپ کے ساتھ، تو میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ آپ کون ہوتی ہے معافی مانگنے والی؟ آپ کہتی ہیں میرے بہن بھائی جو مرضی کریں، اب میں کسی کی جواب دینی ہوں، تو آپ نے کیوں معافی مانگی؟ معافی تو مریم کو مانگنی چاہیے تھی۔ اور دوسری طرف جو یہ خان فیملی بڑے ہی دیالو، بڑے ہی دل کے اچھے سچے نیک بن رہے ہیں، تو ان کی نیکی اس وقت کیوں نہیں تھی جب ایک عورت دوبارہ سے اپنا گھر بسانے کے لیے اپنے شوہر کو فون کر کے بول رہی تھی کہ آپ بولے میں سنتی ہوں، اور جی میں آپ واپس آنا چاہتی ہوں، میں گھر بسانا چاہتی ہوں۔ تو یہ سارے مصلحت، یہ ساری مفاہمت، یہ سب کچھ اس ٹائم پہ کیوں نہیں کی گئی؟ اس وقت بھی تو آپ بڑا دل کر کے کہ ہمارے ماں باپ کی تربیت ہے، آپ اس کو اپنا لیتے۔ ہاں اگر اس نے آپ کے بیٹے پہ الزام لگایا تھا تو وہ بیٹا اس کا شوہر بھی تھا۔ اگر آپ کے بیٹے نے اپنی رپورٹ بنا کے اپنی مردانگی کی یا جو بھی ہے وہ دنیا کو دکھا دی، اور اس کو دکھا دی، اس کے بہن بھائیوں کو دکھا دی، تو اس کے بعد وہ مرد بھی اسی کا تھا نا، اس کا شوہر تھا نا، وہ جانتی اس کا شوہر جانتا، ٹھیک ہے؟ دنیا اسی کو تھو تھو کرتی، مریم کو ہی تو لوگ بولتے۔ ہاں اس وقت آپ لوگ اچھے بن جاتے ہیں نا، لیکن آج آپ لوگ عائشہ کو لے کے اچھا بن رہے ہیں کہ عائشہ نے ہم سے معافی مانگی، ہم بڑے دیالو ہیں، ہم نے معاف کر دیا۔ کل تک جو ریئیکشن والیاں آپ کو اتنی اچھی لگتی تھیں، وہ شکر شیری لگتی تھیں، جو آپ کے منہ سے سمینہ کے سارے قصے نکلوانا چاہتی تھیں، وہ پھر اب ان سے کٹی ہو گئی۔ اب جی ان کو بی بی، اور جو انہوں نے مریم کے بارے میں ڈیجیٹل طوائف اور کیا کیا لفظ استعمال کیے، تو انہوں نے تو آج اتنی بڑی شٹ اپ کال دے دی اس ریئیکشن والی بی بی کو کہ مجھے لگتا ہے وہ عورت اپنی عکاسی کر رہی ہے، اپنی تعلیم بتا رہی ہے، شاید وہ اسی ماحول میں رہتی ہے اسی لیے وہ نام جانتی ہے۔ ہم نے تو کسی کو کچھ بولا ہی نہیں، ہم تو صرف ہاں میں ہاں ملاتے تھے ریئیکشن والیوں کے، وہ بھی اپنی فیوریٹ۔ باقی جو مریم کی سائیڈ لیتی تھیں، لیتی ہیں، لیتی رہیں گی، وہ اب خان فیملی اور ساتھ ہی عائشہ، آمنہ، عمیر ان سب کے لیے بری رہیں گی۔ باقیوں کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن ہمیں خان فیملی سے نہ پہلے کوئی اتنا کوئی انٹرسٹ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا۔ ہمیں دو اس عائشہ سے ہے جو آج اپنی اماں جی کو ایک بار پھر سے لے کے بیٹھ گئی، مما مما دنیا والے مجھے یہ بولتے ہیں، مما مما مجھے دنیا والے وہ بولتے ہیں، تو میں اب جی اماں جی کہہ رہی ہیں کہ بیٹا اب میری بیٹی کو کوئی غلط نہ بولے، کیونکہ میری بیٹی نے اب چچی سے معافی مانگ لی ہے، غلطی میری بیٹی کی تھی۔ اور اس وقت تک آنٹی جی نے کچھ نہیں بولا جب تک ان کی دوسری بیٹی کو دنیا والے ذلیل کر رہے تھے، اس کے سسرال والے ذلیل کر رہے تھے، بلکہ اس کو نہیں اس کے پورے گھر والوں کو، تب تک آنٹی نے کچھ نہیں بولا۔ لیکن آج عائشہ پہ بات آئی تو آنٹی جی بھی پھر بولی کہ نہیں وہ تو اپنا کانٹینٹ بناتی، تو اب عائشہ بھی ریئیکشن والوں کی محتاج بن چکی ہے، جو بظاہر 5 عورتیں کرتی رہتی ہے، تو اس 5 عورتوں کی وجہ سے ہی اب لوگ زیادہ عائشہ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ چرچے ہیں بھائی، عائشہ کا نام ہے۔ اور دوسری طرف ایک بہت ہی بڑی بات کہ چچی نے ایک بات بولی تھی بڑے وثوق کے ساتھ کہ سمینہ کے ساتھ اس دن یہ ہوا، کولوں والے دن وہ ہوا۔ خیر میں اس بات کو زیادہ نہ سننا چاہتی ہوں، نہ میں اس کو ٹٹولنا چاہتی ہوں، ان کے اندر کی بات تھی، نکلی بھی چاچی کے ذریعے نہیں بلکہ اس بی بی ریئیکشن والی کے ذریعے۔ آج اس ریئیکشن والی کو سب نے اکیلا چھوڑ دیا۔ تو جناب وہ پھر باتیں کیوں کی چاچی نے؟ ہاں وہ چپل، وہ میں نے سمینہ کی امی سے معافی مانگی، جب عائشہ ٹھیک تھی، عائشہ نے کچھ نہیں کیا تھا، تو پھر آپ کیوں پول پٹیاں کھولنی تھی؟ کیا اس دن کچھ بھی نہیں ہوا تھا؟ ہاں آج عائشہ نے وہ چیزیں بھی بھلا دی، اور آج تو ایک اور نیا ان کے پیارے بھائی، لاڈلے بھائی کو یوں پوں بھی بول دیا چاچا جی نے۔ تو جب دل چاہے وہ آپ کو لتر لگائیں گے، جب دل چاہے وہ آپ کو سر کا تاج بنائیں گے، کیونکہ اب آپ لوگوں کے بیچ میں ہو چکی ہے مفاہمت، سب ختم ہو گیا۔ گھر خراب ہوا، مریم کا ہوا، زندگی برباد ہوئی، مریم کی ہوئی۔ اب مریم کی زندگی جانے، مریم کا کام جانے۔ یہ وہی بہن ہے جس نے مریم کی شادی میں نہ ہی یعنی اس کی تیاری
تیاریوں میں نہ ہی آگے بڑھ کے کام کیا. جب مریم کی شاپنگ ہوتی تھی مریم خود جاتی تھی، لیکن جب مومنہ اپنی شادی یعنی مریم کی شادی کی شاپنگ کے لیے جاتی تھی اس وقت یہ بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی. مریم کی شادی کے فنکشنز میں یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تیار شیار ہو کے شادی اٹینڈ کرتی رہی. اس کے بعد مریم کے سسرال میں جاتی رہی، جبکہ سب نے روکا کہ نئی شادی شدہ بہن کے گھر نہیں جاتے. اس وقت مریم اچھی ہو گئی. مریم 15 دن گھر چھوڑ کر آئی تو مریم کو گود میں لے کے ان لوگوں نے اپنی ویڈیوز بنائی. اس وقت مریم اچھی ہو گئی. اور اب سمینہ بلال اچھے ہو گئے کیونکہ عائشہ نے اپنے اوپر سے داغ اتارنے ہیں. اس وقت عائشہ جو ہے اپنے بھائی کے لیے عائشہ کی آنکھوں میں کانٹے چبھ رہے تھے جب وہ جرمنی جا رہا تھا، لیکن اب جب واپس آ رہا ہے تو ہمارے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اب آپ لوگ کچھ نہیں بولیں، ٹھیک ہے، ہم نہیں بولتے. اب دیکھتے ہیں آگے مریم کی تیسری شادی کا جو اس نے ایک بھانڈا پھوڑا ہے، کیا واقعی ہی وہ تیسری شادی کر رہی ہے یا حلالہ ہے، کیا ہے، یہ آنے والا وقت بتا دے گا. میں لوں گی اجازت. اللہ حافظ.